बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। इस वीडियो में बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान पर जो पाबंदी ऐद की गई है, उस पाबंदी ऐद किए जाने के बाद की सूरत हाल पर बात करेंगे। कौन कौन हक़ में बात कर रहा है, कौन कौन मुखालफत में बात कर रहा है, वो रद्द-ए-अमल जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाया जा रहा, उससे आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। आपको ये भी बताएंगे पाकिस्तान के खुफिया इदारों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक बड़े नुकसान से बच गया है। तालिबान की एंट्री हुई है, पाकिस्तान के रियासती इदारे अब एक्शन में आ चुके हैं, रियासत ने अब डंडा उठा लिया है और जो सारी कार्रवाई में मुलव्वस थे। आपने देखा कि पिछले 2 से 3 रोज़ में जो सूरत हाल सामने आई, जिस तरीके से रियासत के जो अमूर हैं उनमें मुदाखलत की गई, जिस तरीके से सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, पुलिस पर जो तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान आपके इल्म में है कि पिछले 2 से 3 रोज़ में मुसलसल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक यरगमगाल बना हुआ है। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र रियासत पाकिस्तान ने एक बड़ा फ़ैसला किया है कि अब ऐसे अनासर को, ऐसे पुरतशद्दुद अनासर को किसी तौर पर भी माफ़ी नहीं दी जाएगी। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पाबंदी ऐद की गई है तहरीक लबैक पाकिस्तान पर, उसके बाद की सूरत हाल क्या है। वही हुआ जिसका डर था और ये होना ही था। और आपके इल्म में है कि जब तहरीक लबैक पाकिस्तान ने पहला धरना दिया इस्लामाबाद में, उस वक्त भी ये बातें की जा रही थी, उस वक्त भी ये दावे किए जा रहे थे और उस वक्त भी ये तवक्को की जा रही थी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी ऐद कर दी जाएगी। और तहरीक लबैक पाकिस्तान पर अगर पाबंदी ऐद नहीं की जाती तो फिर पाकिस्तान की रियासत को, हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के शहरियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो इस सारी तहरीक के पीछे जो सोच है, जो एक पुरतशद्दुद जो रवैया है जिसके हवाले से बात की जा रही थी, जो एक ऐसा रवैया जिसमें आपको लचक नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि ख़त्म नबूवत पर हमारी जान भी कुर्बान है, ख़त्म नबूवत और हजूर की ज़ात पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। और मेरा ये ईमान है, अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूं, हमारा ये ईमान है, हमारा ये यकीन है कि हजूर की जो एक नमूस है उस पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। ये दौलत, ये रिस्क, ये चीज़ें बाद की बात है, लेकिन सारी चीज़ों से मावरा कि ख़त्म नबूवत पर, हजूर की शान पर, हजूर की ज़ात पर ये चीज़ें, इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, ना इस पर किसी को फतवे जारी करने चाहिए कि कौन कितना आशिक रसूल है, कौन कितना आशिक रसूल नहीं है। जितना आशिक रसूल तहरीक लबैक पाकिस्तान है, उतने ही आशिक रसूल वो पुलिस वाले एहलकार थे जिनको मार दिया गया, जिन पर जुल्म किया गया, जिनको ज़ख्मी किया गया और जो पाकिस्तान के शहरियों के साथ सलूक बर्पा किया गया। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र 3-4 चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। सब नंबर 1 तो ये बात है कि जो पाबंदी ऐद की गई है, इस पाबंदी के हक़ में जो बात ये की जा रही है कि जो मजहबी तबका है, जो पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं और ख़ास तौर पर जो मीडिया के लोग हैं, वो इस पाबंदी को सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये पाबंदी जो है ये 2016 में लग जानी चाहिए थी, लेकिन इस पाबंदी को लगाने में देर कर दी गई है। और अगर ये पाबंदी पहले लग जाती तो इस किस्म के वाक़यात ना होते। आपके इल्म में है कि जितने भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के धरने हुए हैं, जितने भी एहतजाज हुए हैं, उसमें जो एक पुरतशद्दुद एलिमेंट नज़र आ रहा है, उसकी वजह से तहरीक लबैक पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। इससे कतई नज़र, इससे कोई इख्तलाफ नहीं करा कि जो काज़ है, जो ख़त्म नबूवत की जो मुहिम है, जिस तरीके से अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने ख़त्म नबूवत का जो झंडा बुलंद किया है, इससे कोई इख्तलाफ नहीं करा कि उनकी ये काज़ गलत है। लेकिन जो रवैया इख्तियार किया जाता है, हमेशा जो एक जमातें होती हैं, जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट होती है, या फिर आप एक जो एहतजाज करते हैं, जब भी आप धरना देते हैं, तो हमेशा ये होती है कि आपको लचक दिखानी पड़ती है रियासत के साथ। आप ऐसे मकाम पर और इस सतह पर नहीं जा सकते कि आप कहें कि जी जो हम कहेंगे वही रियासत करेगी, जैसा हम चाहेंगे वैसे रियासत करेगी। लेकिन जब रियासत फिर फ़ैसला कर लेती है, जब रियासत इस सतह पर पहुंच जाती है कि हमने बस अब ये काम करना है, तो फिर रियासत के सामने जितनी भी कोई चीज़ पावरफुल है, जितनी कोई चीज़ ताकतवर है, वो चीज़ जो है वो रियासत के सामने नहीं ठहरती। बहरहाल एक जो पहला पॉइंट ये है कि एक ख़ास तबका ऐसा है, बल्कि मेजॉरिटी आप समझें तो वो इस पाबंदी को सपोर्ट कर रही है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ सामने ये आ रही है कि जो इस पर तनकीद भी की जा रही है, जो मुखालफत की जा रही है, मुखालफत इस सेंस में की जा रही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान पर जो पाबंदी ऐद की गई है, पाकिस्तान की एक तारीख़ है कि अगर आप उठाकर देखें तो बहुत सारी जमातों पर
پابندی عائد کی جاتی ہے، لیکن وہ پھر کسی نہ کسی نئے نام کے ساتھ، پھر کسی نہ کسی نئی شکل کے ساتھ وہ اجاگر ہو جاتی ہیں، وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جو ریاست ہے، جو پاکستان کی جو طاقتور ادارے ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، جو فیصلہ کن ادارے ہیں، وہ اس ایلیمنٹ کو ختم نہیں کر پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس بار اس ایلیمنٹ کو ریاست کو ختم کرنا پڑے گا، جو پاکستان کو بدنام کرتی ہیں، جو عام شہریوں پر تشدد کرتی ہیں، جو اسلام کا ایک غلط تصور جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایلیمنٹ جو ہے، یہ ڈیبیٹ بھی اب کی جا رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ بھی کل کسی نئے نام کے ساتھ، کسی نئے ٹائٹل کے ساتھ یہ پاکستان میں کام کاری ہو۔ بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جن کے میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں کہ وہ اب نئے نام کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ جو تیسرے نمبر پر بات کی جا رہی ہے، وہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ جب جسٹس قاضی فیصل صاحب نے فیصل آباد کیس کا جو فیصلہ جاری کیا، اس کے نتیجے میں تحریک لبیک پاکستان کو پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے پورا ایک پروسیجر دیا گیا، پورا ایک طریقہ کار دیا گیا کہ الیکشن کمیشن سے میں یہ چیز یہ ہے کہ جو اس جماعت کو فوراً فنڈنگ ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اگر کارروائی اس وقت کر دی جاتی تو اس قسم کی صورتحال سامنے نہ آتی۔ بہرحال یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جن پر بات کی جا رہی ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان پر جو پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اب اس ساری صورتحال کے پیش نظر جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، اب تحریک لبیک پاکستان کے لیے جو ہر آنے والا دن ہوگا ایک نئی سے نئی مشکل لے کر آئے گا۔ قائدین کے لیے مشکل ہوگی، ورکرز کے لیے مشکل ہوگی، اور اب ریاست جو ہے وہ کسی قسم کی ریلیف یا معافی نہیں دے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے علم ہے کہ جب 2018 کے انتخابات ہوئے، اس میں تحریک لبیک پاکستان نے بطور سیاسی جماعت بھی حصہ لیا، اور آپ کو علم ہے کہ تیسرے نمبر پر ایسی جماعت تھی جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے، اور اب 2 سے 3 اراکین اسمبلی ہیں جو سندھ اسمبلی ہیں، ان پر بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اور اگر اس پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، جو وفاقی کابینہ میں اب یہ اسمبلی جائے گی، وہاں سے اپروول ہو جاتی ہے، پھر الیکشن کمیشن اگر اس کو بین کر دیتا ہے، تو اراکین اسمبلی پر بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، ان کو بھی اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ بھی ایک جو ڈیبیٹ ہے اس ساری صورتحال کے پیش نظر جاری ہے۔ تیسری جو چیز ہے کہ نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس پر پابندی عائد نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کچھ ایسے خونی لیبرلز ہیں جن کی وجہ سے جو ہمیشہ جو الٹ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ریاست ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی تو پھر بھی ریاست کو برا بلا کہا جاتا ہے، اگر ریاست کارروائی کرتی ہے تو پھر بھی اس کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ آج شیخ رشید صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ تحریک لبیک پاکستان پر دہشت گردی ایکٹ 97 کے تحت پابندی عائد کی جاتی ہے، اس کے بعد مختلف ٹی وی پروگرامز میں شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی ہے۔ ان کو جب ان سے لیا گیا، موقف لیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خفیہ اداروں کی رپورٹ تھی، جس رپورٹ کی بنیاد پر یہ چیزیں تھیں کہ جو ٹی ایل پی ہے، تحریک لبیک پاکستان، یہ پاکستان میں دہشت گردی کرنا چاہتی تھی، یہ پاکستان میں پورا ایک ان کا پلان تھا، اشتعال انگیزی کی پوری ان کی تیاری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے رینجرز اور پولیس کے ساتھ مل کر ہم نے جو آپریشن کیا ہے، جو سارے صورتحال سے نکلنے کی کوشش کی ہے، بڑی مشکل سے ہم نے اس پر کنٹرول کیا ہے۔ لیکن ان کی جو حکمت عملی تھی، جو بھی بندہ گرفتار ہوتا ہے وہ پیچھے ان لوگوں کو ٹارگٹ دے کر جاتا ہے کہ آپ نے کس مقام پر دھرنا دینا ہے، کس مقام پر آپ نے احتجاج کرنا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ رینجرز اگر نہ ہوتی تو پورا ملک جو ہے یہ ان لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہونے تھے۔ اور شیخ رشید صاحب نے کہا کہ مصدے کے حوالے سے بات کی کہ ہم پارلیمنٹ میں یہ چیزیں لے کر آنا چاہتی ہیں، ہمارے اس پر بات ہوئی ہے، لیکن ٹی ایل پی جو ہے ان کے کچھ اور ارادے تھے، کچھ اور چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں، لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ چیز ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان پر حکومت پاکستان کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ ان پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، ان کو ہم بین کریں گے، تو اس پر جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کی جانب سے ایک خط لکھا گیا علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں، مکمل طور پر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، جو آپ لوگوں پر حکومت کی جانب سے طاقت کا استعمال کیا گیا، جو آپریشن کیا گیا، جس طریقے سے کارکنان پر شیلنگ کی گئی، کارکنان کی گرفتاریاں کی گئیں، کارکنان کو جس طریقے سے مارا گیا، پیٹا گیا، یہ ختم نبوت پر بہت بڑا ایک ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمدردیاں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس خط میں جو لکھا ہوا ہے اس میں یہ مینشن کر رہے ہیں کہ عسکری اداروں کو
آپ لوگوں نے جو اوقات یاد دلائی ہے یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, یعنی کہ جو آپ نے پولیس والوں کو مارا ہے, جو آپ لوگوں نے لوگوں کو شہید کیا ہے, جس طریقے سے آپ نے املاک کو نقصان پہنچایا, جس طریقے سے آپ نے ایمبولینس روکی ہیں, جس طریقے سے آپ نے جو ہاسپٹلز میں سلنڈر لے کر جا رہی تھی, آکسیجن سلنڈر, ان گاڑیوں کو روکا ہے, ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب نفرت کا عالم چیک کریں. تحریک طالبان پاکستان کا یہ کہنا تھا اپنے خط میں کہ شہداء کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا. عسکری اور ادارے جو ہیں یہ ناقابل اعتماد ہیں, یہ ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں, ان کی کسی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, اور اس سارے مسئلے کا جو حل ہے وہ مسلح جدوجہد ہے. اس کے بغیر جو جدوجہد ہے وہ نہیں مکمل ہو سکتی. عسکری اداروں کو اپنے اوقات یاد دلانی ہوگی. تو بہرحال جب سے یہ پابندی عائد کی گئی ہے مختلف قسم کے سینٹیمنٹ سامنے آ رہی ہیں. جو مذہبی طبقہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کا غلط تصور پیش کیا جا رہا ہے. حضور کی جو ایک امن کا پیغام ہے, جو ایک امن کا جو ایک میسج حضور کی جانب سے دیا گیا ہے, وہ اس میسج کا غلط تصور پیش کیا جا رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اس سارے صورتحال کے پیش نظر. تو وہ طبقہ تو بڑا خوش ہے کہ اس پر پابندی عائد کر دی ہے, اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور جو فتوی بازی کی جاتی ہے, جس طریقے سے گالیاں دی جاتی ہیں, تو اس کی بھی مذمت کی جا رہی ہے. لیکن جو صورتحال یہ ہے کہ جو ایک ڈر یہ ہے کہ یہ بھی جماعت جو ہے یہ کل کو کسی نئے نام کے ساتھ کام کرنا نہ شروع کر دے. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں کہ جب سے پابندی عائد کی گئی ہے آج سارا دن جو ہے سوشل میڈیا پر, مین اسٹریم میڈیا پر یہ چیزیں ڈسکس ہوتے رہی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ کریم آپ کو ہمیں ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.